لیکن یہ ہمارا ایمان کی حد تک یقین ہے. ہم اس کے اوپر ٹائم ویسٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جب تک آپ نظام درست نہیں کریں گے، موجودہ نظام میں آپ فرشتوں کو بھی بٹھا دے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے. کہ موجودہ حکومت کی جو ناکامی جاری ہے، یا ہم کو جو چیز سوشل میڈیا یا میڈیا میں دکھاتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے. اس کی پیشن گوئی 2 بار سعد حسین رضوی صاحب نے کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، بالآخر پٹھانوں نے پٹھانوں والی حرکت کری دی. کون سے پٹھانوں نے کون سی پٹھانوں والی حرکت کی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. پی ٹی آئی نے دوبارہ احتجاج کا اعلان کر دیا کہ بھئی ہم دوبارہ ڈی چوکا رہے ہیں. کیا حکومت کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، یا حکومت خوش ہے، حکومت کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ ناظرین کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو بہت پہلے جانتے تھے، اور جانتے بھی تھے اور اس نے بتا بھی دیا تھا، اب وہ حکومت جان چکی ہے. اب حکومت کو معلوم ہو چکا ہے کہ جو حافظ سعد حسین رضوی نے کہا تھا وہ ٹھیک ہی کہا تھا. اب حکومت اس چیز کو دل سے تسلیم کر چکی ہے. وہ کیا چیز ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں پٹھانوں کی، کہ جو میں نے لکھا ہے نا کہ پٹھانوں نے پٹھانوں والی حرکت کر دی، تو جو میں نے پٹھانوں کا پہلے لفظ لگایا اس سے ہرگز مراد یہ پٹھان صوبائیت کوئی میرا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا یہ نہیں ہے کہ میں پنجابی، پٹھان، سندھی، میں اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہوں. ہر یعنی کہ علاقے میں پٹھانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، پنجابیوں میں ایسے ہیں، سندھیوں میں ایسے ہیں. لیکن جہاں پٹھانوں سے مراد ہے ہر وہ شخص جو عمران خان کا سپورٹر ہے، اور جو ہر شخص عمران خان کا سپورٹر ہے، جو سندھی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، پاکستانی پنجابی بھی ہے، پٹھان بھی ہے. تو میں نے پٹھانوں کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ پٹھانوں کا اس لیے لفظ استعمال کیا کہ لاسٹ جو احتجاج کیا تھا کے پی کے والوں نے، اب وہ دوبارہ احتجاج کر رہے ہیں. تو جو زیادہ عمران خان کے سپورٹر ہے، جو ان کو زیادہ عمران خان کی فکر ہے، وہ کے پی کے لوگ ہیں. اس لیے میں نے وہاں لفظ پٹھان لگایا. ہرگز میرا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پٹھانوں کو نیچا دکھانا یا ان کو پنجابیوں کو نیچا یا کسی کو بڑھانا، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. تو پٹھانوں والی حرکت، یعنی کہ جو پٹھانوں نے حرکت کی ہے، وہ کیا حرکت ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، جو پٹھانوں سے اکثر جوڑی جاتی ہے اور وہ جو حقیقت ہے. ناظرین جو لاسٹ احتجاج تھا کے پی کے کی طرف سے آ رہا تھا، تو اس میں میجورٹی کی وہ ٹوٹل کے پی کے تھے. جو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. علی امین گنڈا پور چلے گئے، کارکنوں میں غصہ تھا، بہت شدید غصہ تھا. کل میں پورا دن اسلام آباد میں رہا، وہاں میں 2-3 ٹیکسی استعمال کی، اور ٹیکسی والا جو بھی تھا وہ ایک ہی بات کر رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے کارکنوں کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. بہت بڑی تعداد تھی، وہ رستے میں واپس چلے گئے. برکت وہ ایک الگ بات ہے، اس کے اوپر ویڈیو بن چکی ہے. تو وہ اکثریت پٹھانوں کی تھی کے پی کے جو احتجاج کے لیے آ رہے تھے، اور ان کا مطالبہ کیا تھا؟ عمران خان کی رہائی. وہ احتجاج بری طرح فلاپ ہو گیا، جس وجہ سے بھی ہوا. اب انہوں نے دوبارہ اعلان کر دیا ہے کہ بھئی ہم دوبارہ آ رہے ہیں 15 تاریخ کو. اور کون اعلان کر رہا ہے؟ وہی پی ٹی آئی والے، وہی کے پی کے والے، کہ بھئی ہم دوبارہ آ رہے ہیں. اور تعداد میں زیادہ نکلیں گی بھی کے پی کے والے، تو اس لیے میں نے پٹھانوں کا لفظ استعمال کیا. اب سنو ناظرین، سب سے پہلے میں جو کہتا ہوں نا کہ پٹھانوں والی حرکت، تو بڑی معذرت کے ساتھ تو وہ ایک بہت فنی کلپ ہے، بہت یعنی کہ زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے. اگر کوئی کہے کہ یار یہ کسی کے خلاف مذاق بنانا یا یہ کرنا، تو یہ کسی کا مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. وہ ایک فنی کلپ ہے، وہ سنو پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. کتنے دی؟ 18,000 کا. میرے کو تو 300 ہی ہے. تو کوئی بات نہیں یار، تم غریب آدمی ہے، 2-3. او بھائی ہیلو، میں تیرے کدوں گیا کہ میں 300 دی لینی؟ اور کتنے کا لینا؟ لے کو کرنے والی گل کر. کتنے ہیں تمہارے پاس؟ بولو. 40 روپے لے لے. تمہارے جیسا میں نے بے شرم آدمی نہیں دیکھا. 18,000 روپے کی چیز ہے، 40 روپے بول رہا ہے. لاؤ نکالو. ناظرین یہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا، اور یہ حقیقت ہے کہ پٹھان بھائی جو آتے ہیں وہ زیادہ قیمت مانگتے ہیں اور وہ سستی دے کے چلے جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اس چیز کی اوریجنل قیمت ہوتی ہے، قیمت کم ہی ہوتی ہے، کوئی نقصان میں تھوڑی بیچتا ہے. اگر 18,000 کی چیز وہ 40 روپے میں دے کے جا رہے ہیں، تو یقیناً اس کی قیمت 30 روپے ہوگی، تب وہ 10 روپے پرافٹ لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مطالبہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا مطالبہ تھا. 18,000
چلو 18,000 مطالبہ کریں گے، کوئی نہ کوئی چیز تو مل جائے گی. تو آگے اس نے کہا ہے کہ بھئی 40 روپے، تو وہ پٹھان 40 روپے کے اوپر راضی ہو گیا. یہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہے. اب اس کلپ دکھانے کا کیا فائدہ ہے، جو آپ کو میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو پہلے احتجاج کر رہی تھی، ان کا مطالبہ تھا عمران خان کی رہائی. تو وہ جو یعنی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جا رہے تھے نا، وہ بری طرح فلاپ ہوا، اور دوسرے دن حکومت نے عمران خان کی ملاقات کے اوپر پابندی لگا دی کہ خبردار اب کوئی اس سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے. تو اب جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی پی ٹی آئی اب دوبارہ احتجاج کر بھی نہیں سکتی، اب پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، اب وہ احتجاج نہیں کریں گے. اچھا، احتجاج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، 10 آدمی بھی آ جائیں تو وہ احتجاج ہے، 10 لاکھ بھی آ جائے تو وہ احتجاج ہے. تو احتجاج تو ہوگا، لیکن مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے مطالبے سے پیچھے ہٹ کے عمران خان کے ملاقات کے مطالبے کے اوپر پی ٹی آئی راضی ہو چکی ہے. اس سے بڑی یعنی کہ کوئی شرمندگی ہم کہیں یا ہم واضح کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ناکامی ہے پی ٹی آئی کی، یا ہم کہیں کہ وہ ختم ہو چکی ہے، اب پی ٹی آئی میں کوئی بھی دم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. حکومت خوش اس لیے ہے کہ 18,000 والی چیز انہوں نے 40 روپے میں خرید لی، کہ جو لوگ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے وہ اب عمران خان کی ملاقات کے مطالبے میں آ گئے. یقیناً حکومت جب احتجاج نزدیک ہوگا تو وہ کہے گی کہ بھئی ٹھیک ہے، اب ملاقات کر لو اس سے، تحریک لبیک انصاف والے خوش ہو جائیں گے. تو اب یہ نوبت ہے پی ٹی آئی کی. اکثر دوست مجھے کمنٹ کر کے کہتے ہیں، یا میں کبھی کبھی خود بھی سوچتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی جو ناکامی جاری ہے، یا ہم کو جو چیز سوشل میڈیا یا میڈیا میں دکھاتے ہیں کہ کس طرح ملک ترقی کر رہا ہے، کس طرح انویسٹر آ رہے ہیں، سعودیہ سے آ رہے ہیں، چائنا یہ چوز کر رہا ہے، یہ سب کچھ میڈیا دکھاتا رہتا ہے، ہر حکومت میں دکھاتے رہتے ہیں، عمران خان کی حکومت میں بھی دکھاتے رہتے. لیکن یہ ہمارا ایمان کی حد تک یقین ہے. ہم اس کے اوپر ٹائم ویسٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جب تک آپ نظام درست نہیں کریں گے، موجودہ نظام میں آپ فرشتوں کو بھی بٹھا دے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے. جو ملک سودی نظام پہ چلتا ہے، جو آئی ایم ایف سے سود پہ قرضہ لے کے وہ ملک چلانا چاہتا ہے، تو وہ انتہائی احمق شخص ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ملک ترقی کرے گا. یہ ناممکن ہے. ملک ترقی کرے گا جب ملک میں چینج آئے گا اور عوام سمجھے گی کہ اب پاکستان میں نظام کی تبدیلی ہونی چاہیے، شخصیت کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، تب جا کے ملک ترقی کرے گا. اب حکومت کیا چیز سمجھ چکی ہے؟ جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے. اس کی پیشن گوئی 2 بار سعد حسین رضوی صاحب نے کی ہے. ایک تو بہت پہلے کی تھی، اس ٹائم عمران خان بڑے بڑے جلسے کر رہا تھا. مبشر لقمان کے پروگرام میں کہا تھا سعد حسین رضوی صاحب نے کہ پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہے. اس ٹائم کہا تھا جو مستقبل، یعنی کہ اس ٹائم تو بہت وہ چل رہی تھی، تو اس نے مبشر لقمان نے بڑے حیرانگی سے کہا تھا کہ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں. اور وہی بات ہو گئی کہ تاریخ جو تحریک انصاف ہے وہ تاریخ میں چلی گئی. اس کے بعد سعد حسین رضوی صاحب کا ایک ڈائلاگ مشہور ہوا. ہم اس ڈائلاگ کو یعنی کہ اس کو اس کے لیے ایک بہترین الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو وہ اب اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر ہے، ناچنے والا، ہم اس کو نکال ہی دیں ناچنے والی کو. تو سعد حسین رضوی صاحب نے جو بڑے جذباتی انداز میں اور جو کھل کے حقیقت عوام کے سامنے رکھی تھی، اگر ان کو صحیح الفاظوں میں بیان کیا جائے تو جو سعد حسین رضوی صاحب کا مطلب تھا اس بات کرنے کا کہ بھئی یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا، یہ حقیقی آزادی کی جنگیں نہیں لڑ سکتے، یہ انقلاب نہیں لا سکتے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو انقلاب لائیں گے. تو یہ اب ثابت ہو چکا ہے، حکومت اس چیز کو مان چکی ہے کہ پی ٹی آئی والے آزادی نہیں دلا سکتے، انقلاب نہیں لا سکتے. اس لیے انہوں نے جو اتنا بڑا پی ٹی آئی کا احتجاج آ رہا تھا، جس کو پی ٹی آئی کے لوگ کس طریقے سے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو جی، وہ تو اب میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو محسن نقوی ہے اس نے جا کے علی امین گنڈا کر کے پاؤں پکڑ گیا کہ مجھے معاف کر دو. ٹھیک ہے، یعنی علی امین گنڈے پور کی منتیں کی گئی. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی فون عمران خان کو کیا گیا کہ خدا کے لیے یہ احتجاج بند کرو. اب بھی پی ٹی آئی والے ایسا ہی کہہ رہے ہیں. اگر حکومت معافی
یا منتیں ترلے کر کے اگر احتجاج رکواتی پی ٹی آئی کا تو کبھی وہ دوسرے دن عمران خان کی ملاقات کی پر پابندی نہ لگاتے. تو عمران خان کی ملاقات کے اوپر پابندی سے کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ حکومت اس ٹائم ان کو کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے پی ٹی آئی کا، کوئی خوف نہیں ہے پی ٹی آئی کا، 1% بھی ان کو خوف نہیں ہے. تو ناظرین اس کی جو موجودہ حکومت ہم سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت کی ناکامی ہوتی ہے، جو کرنٹ حکومت ہوتی ہے اس کی ناکامی کی ذمہ دار اگر وہ حکومت ہوتی ہے تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ 50% اس کی ذمہ دار ایک مضبوط اپوزیشن ہوتی ہے. لیکن اس پی ٹی آئی حکومت نے اپوزیشن کرنے کی بجائے، ملکی مفاد میں بات کرنے کی بجائے، ملکی مفاد کو سامنے رکھ کر احتجاج کا دھرنا دینا، احتجاج کرنا، دھمکی دینا نہیں، انہوں نے صرف فوکس عمران خان کے اوپر بھی رکھا ہوا ہے، جو نہ تو یہ عمران خان کو چھڑا سکے ہیں اور نہ حکومت کو انہوں نے انگیج کر کے رکھا ہوا ہے کہ جی پی ٹی آئی. لیکن اب حکومت سمجھ چکی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وفد آ رہے ہیں، کچھ کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں، انہی دنوں میں انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، تو مجھے کم از کم نہیں لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی احتجاج کرے گی. لیکن اگر پی ٹی آئی نے احتجاج کیا ہے تو یہ الفاظ میرے یاد رکھنا، سیو کر کے رکھ دینا، وہ حشر ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. یعنی کہ بالکل حکومت اب واضح ہو چکی ہے کہ اب کوئی معافی نہیں ہوگی، وہ چن چن کے ماریں گے. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی میں احتجاج کا نام لینے والا آدمی بھی کوئی نہیں ہوگا. برکب یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ